اللہ کا گھر کعبہ، وہ جگہ جسے زمین پر بننے والی سب سے پہلی عبادت گاہ کہا گیا، وہ مرکز جس کی طرف دنیا کے کروڑوں مسلمان دن میں 5 بار اپنا سر جھکاتے ہیں۔ یہ کوئی عام عمارت نہیں، یہ صرف پتھروں کی دیواریں نہیں، یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ امت مسلمہ کا دل ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، اسی مقدس گھر پر کبھی آگ لگائی گئی، کبھی توپوں سے نشانہ بنایا گیا، کبھی ہزاروں حاجیوں کو اسی کے سائے میں قتل کیا گیا، اور سب سے چونکا دینے والی بات، یہ حملے کافروں نے نہیں بلکہ اکثر مسلمانوں نے خود کیے۔ سوال یہ نہیں کہ کعبہ پر حملے کیوں ہوئے، اصل سوال یہ ہے، اتنے حملوں کے باوجود کعبہ آج تک فتح کیوں نہ ہو سکا؟ آج کی ویڈیو میں ہم وہ تاریخ بیان کریں گے جو سن کر ضمیر کانپ اٹھتا ہے۔ پہلا حملہ، ابرہہ اور ہاتھیوں کی فوج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ، اس نے سوچا کہ کیوں نہ لوگوں کو کعبہ کے بجائے میرے بنائے ہوئے گرجے کی طرف موڑا جائے، لیکن جب لوگوں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے فیصلہ کیا کعبہ کو مٹا دیا جائے۔ 60,000 کا لشکر اور ساتھ میں جنگی ہاتھی مکہ کی طرف پیش قدمی ہوئی، لیکن جیسے ہی فوج کعبہ کے قریب پہنچی، آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے نازل ہوئے جن کے پنجوں میں جلتے ہوئے پتھر تھے۔ چند لمحوں میں اتنی بڑی فوج خاک ہو گئی، کعبہ کو ایک اینٹ تک نہ چھو سکی۔ یہ پہلا پیغام تھا، یہ گھر انسان نہیں گراتے، یہ اللہ خود بچاتا ہے۔ دوسرا حملہ، یزید، کربلا اور کعبہ کی آگ۔ کربلا کے بعد ظلم رکا نہیں، مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر لوٹا گیا، صحابہ اور ان کی اولادیں قتل کی گئیں، پھر نشانہ بنا مکہ۔ عبداللہ بن زبیر کعبہ کے سائے میں یزید کی بیعت سے انکار کر چکے تھے۔ یزید نے فوج بھیجی اور تاریخ میں پہلی بار کعبہ پر آگ لگائی گئی، کعبہ کی دیواریں جلنے لگیں۔ مسلمان خاموش کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے، لیکن انجام؟ چند ہی دنوں بعد یزید مر گیا، فوج بھاگ گئی، کعبہ جلا لیکن جھکا نہیں۔ تیسرا حملہ، حجاج بن یوسف اور توپے۔ بنو امیہ کا نیا حکمران عبد الملک بن مروان اور اس کا سب سے ظالم جرنیل حجاج بن یوسف۔ مکہ کا محاصرہ ہوا، پہاڑوں پر توپیں نصب کی گئیں، اور پھر مسجد حرام پر بمباری شروع ہوئی۔ ایک پتھر سیدھا کعبہ سے ٹکرایا، آسمان میں بجلی کڑکی، سپاہی خوف زدہ ہو گئے، لیکن حجاج چیخا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کعبہ پر گولے برستے رہے، اور انہی گولوں کی بارش میں ایک شخص کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہا تھا۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر آخر کار وہ شہید کر دیے گئے، لیکن سوال پھر بھی وہی رہا، کیا کعبہ فتح ہوا؟ نہیں۔ چوتھا حملہ، کرامتہ اور حجر اسود۔ تقریباً 300 سال بعد ایک نیا فتنہ اٹھا۔ حج کے دن مکہ پر حملہ ہوا، ہزاروں حاجی قتل کیے گئے، لاشیں زمزم میں پھینک دی گئیں، کعبہ لوٹا گیا اور حجر اسود چرا لیا گیا۔ 22 سال تک کعبہ بغیر حجر اسود کے رہا، لیکن فتنہ باقی نہ رہا۔ آخر کار حجر اسود واپس آیا، کعبہ پھر بھی ایمان کا مرکز رہا۔ آخری حملہ، 1979، جھوٹا مہدی۔ فجر کی نماز امام کا مائک چھینا گیا، اعلان ہوا مہدی آ چکا ہے۔ ہزاروں یرغمالی، گنز، سنائپرز، دہشت، مسجد حرام میدان جنگ بن گئی، لیکن علماء نے فیصلہ دیا یہ مہدی نہیں، یہ فتنہ ہے۔ بالآخر آپریشن ہوا، فتنہ ختم ہوا، جھوٹا مہدی مارا گیا، کعبہ سلامت رہا۔ آخری پیغام، بادشاہ آئے، سلطنتیں گئیں، فتنے اٹھے، فتنہ پرور مٹ گئے، لیکن کعبہ آج بھی وہیں کھڑا ہے، کیونکہ یہ کسی حکومت کی ملکیت نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔ کعبہ پر حملے ہوتے رہے، لیکن کعبہ کبھی فتح نہیں ہوا۔